قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی اور رسول بن کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اسی قرآن کو پڑھیں گے اور اسی قرآن کے مفہوم کو بیان کریں گے، اسی قرآن پر وہ بھی عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسی کو وہ بیان کریں گے، اسی کے مطابق وہ خود بھی زندگی گزاریں گے، اور اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں گے اور اس پر خود بھی وہ عمل کریں گے، اور دوسرے امتیوں کو بھی اسی حدیث پاک کے اوپر جو ہے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کروائیں گے۔ تو بہرحال ہم اپنے ایمان کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت جو ہے بغیر عمل کے ایمان کی حفاظت ناممکن ہے۔ بغیر عمل کے ایمان کی حفاظت کروانا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ یعنی کوئی مسلمان یہ سوچ لے، کوئی مسلمان یہ سمجھ لے کہ میں عمل کچھ نہیں کروں گا، نہ میں نماز پڑھوں گا، نہ میں روزہ رکھوں گا، نہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، نہ میں حج کروں گا، نہ میں فطرہ ادا کروں گا، نہ میں قرآن پڑھوں گا، اور نہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، اور پھر اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں مسلمان بن کر کے زندگی گزار رہا ہوں، میں مسلمان ہی بن کر کے دنیا سے جاؤں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اچھا، پھر جو ہے ایک طرف عمل کچھ نہیں اور ہر طرح کا وہ گناہ کر رہا ہے، ہر طرح کا وہ گناہ کر رہا ہے، حرام کھانے پینے میں بھی کوئی جو ہے احتیاط نہیں ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے، حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں، جائز ناجائز میں کوئی فرق نہیں، اچھے برے میں کوئی تمیز نہیں، جھوٹ وہ بولتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، جوا وہ کھیلتا ہے، لاٹری وہ کھیلتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ وہ بولتا ہے، اور جتنے گناہ کے کام ہیں سارا گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن عمل کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو ہے، عمل کے اعتبار سے آخرت والا عمل کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں ہے تو ہر طرح کا گناہ بھی وہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ رہا ہے۔ یقیناً وہ شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، بلکہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ تو لہذا اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی جو ہے فکر مند رہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کے کرنے کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بتایا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا۔ جیسے نماز پڑھنا، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، بلکہ بعض حدیثیں ایسی ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نماز کا انکار کر دے، مثال کے طور پر کوئی آدمی وہ ہے، کسی کو آدمی بولتا ہے نماز پڑھو، نماز کیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم نماز کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اگر یہ کہہ دے نماز سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم نماز کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، وہ اس کا ایمان ختم ہو چکا، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ نماز نہ پڑھنا، لیکن وہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، غفلت ہو رہی ہے، کمی کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن وہ نماز کا انکار نہیں کرتا ہے۔
اور اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ گرچہ اس کا مسلمان جیسا کوئی نام ہے، مسلمانوں کا ہی نام ہے، اور مسلمانوں کے طرح رہتا سہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، عید بقرعید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، مرنے کے بعد جو ہے اس کے جنازے کی نماز بھی ہو رہی ہے، قبرستان میں بھی دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض کیا اس فرضیت کا اس نے انکار کر دیا، اس لیے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا عمل کرنا نہ کرنا تو یہ بات کی چیز ہے، کسی چیز کا انکار آدمی نہ کرے، اور لا علمی میں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حج کرنے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنے میں تو کتنے غریب بچوں کی شادی ہو جائے گی، بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس لیے حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سوچ لے تو گویا کہ وہ حج فرض جو ہے، وہ گویا کہ حج کی فرضیت کا وہ انکار کر رہا ہے، ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ حج کا انکار کر رہا ہے۔ تو بہرحال جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، اور وہ جو ہے اگر انکار کر دے، اگر اس کو نہ مانے، اس کو تسلیم نہ کرے، ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے نہ عمل کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اگر تسلیم ہی نہ کرے، مانے نہیں، انکار کر جائے تو آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کے اجتماعات وغیرہ میں ایسی موٹی موٹی باتیں جو ہے سیدھی سادی بات بتائی جاتی ہے، جس سے جو ہے ہمارا اعمال درست رہے، ایمان ہمارا بچا رہے۔ اعمال ہمارا صحیح ہوگا، عمل ہمارا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے دنیا میں رہ کر کے کہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے چلا جائے، ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے چلا جائے، ورنہ موت کے وقت جو ہے شیطان جو ہے طرح طرح کی شکل صورت میں آ کر کے اس کے ایمان کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔